آج آئے ہم خدا کے کلام کا مطالعہ واعظ کے عنوان ابتدائی کلیسیا کا ایمان سے کرتے ہیں۔ مسیحیت کی ساری تاریخ سراسر ایسا عرصہ ہے، یعنی وہ وقت جس میں لوگوں کا ایمان مثالی اور راست تھا، ابتدائی کلیسیا کا وقت تھا۔ تو پھر ابتدائی کلیسیا میں ذہنیت، ایمان اور تعلیمات کیسی تھیں، اور ہم ان کے ایمان سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ آج ہم کتاب مقدس سے کچھ وقت ان جوابات کو معلوم کرنے میں گزارتے ہیں۔ ابتدائی کلیسیا کے ایمان میں سب سے نمایاں عنصر یہ تھا کہ وہ مجسم خدا پر ایمان رکھتے تھے۔ یہ ان کے ایمان کا مرکز تھا۔ اگر ہم ان کے ایمان کا خلاصہ محض ایک تعلیم میں کریں تو کیا یہ جسم میں آنے والے قادر خدا کے ظہور پر ایمان رکھنا نہیں ہوگا؟ اسی ایمان کی وجہ سے یہودیت کے پیروکار ابتدائی کلیسیا کو بڑی حد تک غلط سمجھتے تھے۔ کبھی کبھار ابتدائی کلیسیا کے اراکین پر ناصریوں کا بدعتی فرقہ کی جھوٹی چھاپ لگائی جاتی تھی۔ یسوع کی بابت فریسی اور شرع کے عالم یسوع کے منہ پر یوں الزام لگاتے تھے کہ تو آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے۔ جب خدا اس صورتحال کو دیکھتے ہیں تو وہ کیا سوچتے ہیں؟ کیا خدا کو اس زمین پر جسم میں آنے کی اجازت نہیں ہے؟ خدا کے جسم میں آنے کی حقیقت کے لیے ابتدائی کلیسیا کے مقدسین کا ایمان کس قسم کا تھا؟ ہم پہلا یوحنا کی کتاب کے باب 4 کی طرف جاتے ہیں۔ پہلا یوحنا باب 4 آیت 1 سے دیکھتے ہیں۔ اے عزیزو، ہر ایک روح کا یقین نہ کرو، بلکہ روحوں کو آزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں، کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ خدا کے روح کو تم اس طرح پہچان سکتے ہو کہ جو کوئی روح اقرار کرے کہ یسوع مسیح کیسے آیا ہے، مجسم ہو کر آیا ہے، وہ روح کس کی طرف سے ہے؟ وہ خدا کی طرف سے ہے۔ اور جو کوئی روح یسوع کا اقرار نہ کرے وہ خدا کی طرف سے نہیں، اور یہی مخالف مسیح کی روح ہے۔ ابتدائی کلیسیا کے ایمان کی بنیاد میں اہم ترین عنصر زمین پر مجسم ہونے والے خدا کو جاننا تھا۔ صاف صاف کہیں تو مسیحیت ایسا مذہب ہے جو مجسم خدا پر ایمان رکھتا ہے۔ تاہم آج کل اس زمانے میں جس میں مسیحیت بہت زیادہ بگڑ چکی ہے، جب ہم خدا کے جسم میں آنے کی منادی کرتے ہیں تو یہ ستم ظریفی ہے کہ بہت سی کلیسیائیں بغیر وجہ کے ہمیں رد کرتی ہیں، حتیٰ کہ میں اس امر کو سلجھا نہیں سکتا۔ جب ہم آیت 2 کو دوبارہ دیکھیں تو یہ لکھا ہے کہ مسیح مجسم ہو کر آیا ہے، نہ کہ مسیح روح کے طور پر آئے تھے، بلکہ جو کوئی روح اقرار کرے کہ یسوع مسیح مجسم ہو کر آیا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے۔ یہ وہ بات ہے جو ابتدائی کلیسیا کے مقدسین نے سیکھی تھی اور ایمان لائے تھے، اور وہ کس طرح مسیح کو سمجھ پائے تھے۔ اسی لیے یوحنا رسول نے صحیح مسیح کے بارے میں درج کیا ہے جو زمین پر جسم میں آئے تھے۔ یوحنا باب 1 آیت 1 کی طرف جاتے ہیں۔ ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا۔ یوحنا رسول خدا کے بارے میں بیان کر رہا ہے جو ابتدا میں کلام تھے۔ خدا جو ابتدا میں کلام تھے، کیا یہ خدا یہوہ کو ظاہر نہیں کرتا؟ لیکن جب ہم آیت 14 دیکھیں تو کلام کا ذکر ملتا ہے۔ یہ کلام تھا جو ابتدا میں تھا۔ یہ کیا بن گیا تھا؟ اور کلام مجسم ہوا۔ کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا جسم میں آئے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یوحنا باب 1 آیت 1 میں کہا گیا ہے کہ کلام خدا تھا۔ خدا جو کلام ہے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔
क्या इकलौते से मुराद यीशु मसीह नहीं है? इसका मतलब यह है कि खुदा जो कलाम है जमीन पर जिसमें यीशु नाम से आए थे और बनी आदम को बचाने के लिए सच्चाई के कलाम की मुनादी की। यूहन्ना बाब 1 आयत 1 और 14 में हम तस्दीक कर सकते हैं कि यूहन्ना रसूल ने यीशु की रूहानी हालत जो इब्तिदा में थी और उनकी हालत जब वो जिसमें आए थे का आपस में ताल्लुक जोड़ा है। ताहम फरीसियों और शरा के आलमों ने खुदा का इकरार नहीं किया था। इसके बरअक्स उन्होंने मुजस्सम खुदा को ये सोचते हुए रद्द किया था कि खुदा को आसमान में रहना चाहिए। खुदा कैसे इंसान हो सकता है और हमारी तरह जिसमें आ सकता है? उनके ईमान में ये गलत कियास था। जैसा कि हमने पहला यूहन्ना बाब 4 में देखा है कि इब्तदाई कलीसिया के मुकद्दसीन वाज़े इत्तेकाद रखते थे कि जो कोई रूह यीशु का इकरार ना करे वो खुदा की तरफ से नहीं, और यही मुखालिफे मसीह की रूह है। उन्हें यकीन था कि मसीह का इनकार करना मुखालिफे मसीह की रूह की तालीम है जो खुदा के खिलाफ है। इसीलिए किताब मुकद्दस पुरजोर ताकीद करती है कि खुदा को यीशु नाम के साथ और खुदा के इकलौते बेटे के तौर पर जिसमें आकर हमारे दरमियान रहना चाहिए। इब्तदाई कलीसिया के मुकद्दसीन का इस किस्म का ईमान था जो खुदा की कलीसिया का है। यही वो तालीम है जो उस वक्त से अब तक मुंतकिल होती रही है। अब हम यूहन्ना बाब 10 की तरफ जाते हैं। तो फिर फरीसियों और शरा के आलमों जैसे मजहबी रहनुमाओं के बारे में क्या ख्याल है? देखते हैं कि उस वक्त उनका ईमान कैसा था। यूहन्ना बाब 10 आयत 30 से देखते हैं। मैं और बाप एक हैं। यहूदियों ने उसे संसार करने के लिए फिर पत्थर उठाए। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तुमको बाप की तरफ से बहुतेरे अच्छे काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के सबब से मुझे संसार करते हो? यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि अच्छे काम के सबब से नहीं। उन्होंने उन पर क्या इल्जाम लगाया था? बल्कि कुफर के सबब से तुझे संसार करते हैं और इसलिए कि तू आदमी होकर अपने आप को खुदा बनाता है। जब यीशु ने कहा मैं और बाप एक हैं, तो उनका मतलब था कि वो खुदा हैं। जब उन्होंने ये सुना तो यहूदियों ने यीशु को संसार करने के लिए पत्थर उठाए। मजहबी रहनुमा जिनके पास उन दिनों इख्तियार था, उन्होंने ये कह करके तू आदमी होकर अपने आप को खुदा बनाता है, यीशु के इल्फाज को कुफर गर्दाना। इसके बरअक्स खुदा की कलीसिया का पुख्ता ईमान था कि यकीनन खुदा को जिसमें आकर हमारे दरमियान रहना चाहिए। ये इब्तदाई कलीसिया का ईमान था। जब हम इब्तदाई कलीसिया के मुकद्दसीन के ईमान को देखें तो ये आज की खुदा की कलीसिया के अराकीन के ईमान से बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। हत्ता कि ठीक इस लम्हे पर भी इब्तदाई कलीसिया का ईमान हमारी खुदा की कलीसिया में जारी है। यीशु ने वाज़े कहा था कि मैं और बाप एक हैं। इस वजह से यहूदियों ने यीशु के इल्फाज को ये कहते हुए कुफर गर्दाना के तू आदमी होकर क्यों कर खुदा होने का दावा करता है, और उन्हें संसार करने के लिए पत्थर उठाए। ये 2000 साल पहले इसराइल में हुआ था। 2000 साल पहले रूनुमा होने वाली वो सूरत हाल बिल्कुल अब इस जमाने में वकू में आ रही है। अगरचे खुदा जिसमें जमीन पर बनी आदम को बचाने रूह और दुल्हन के तौर पर आए हैं, हमें अपनी बाहों में वापस बुला रहे हैं, पर बोहतान लगाने वाले खुदा के लोगों को खुदा के पास जाने में रुकावट बन रहे हैं। जैसा कि लोगों ने 2000 साल पहले यीशु के निजात के काम पर इल्जाम तराशी की थी, तो इस जमाने में भी लोग खुदाए एलोहिम पर जो रूह और दुल्हन के तौर पर आए हैं इल्जाम लगाते हैं। मती की किताब के 16वें बाब में बख्शे गए खुदा के कलाम से हम समझते और सीखते हैं कि इब्तदाई कलीसिया के मुकद्दसीन का ऐसा पुख्ता ईमान क्यों कर था कि खुदा जिसमें आए थे। मती बाब 16 आयत 13 की तरफ जाते हैं। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाका में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं।
انہوں نے کہا بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض ایلیا، بعض یرمیا یا نبیوں میں سے کوئی۔ اس نے ان سے کہا مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ دوسرے الفاظ میں کیا ان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم کیا ایمان رکھتے ہو کہ میں کون ہوں، مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ آیت 16۔ شمعون پطرس نے جواب میں کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یسایہ باب 9 آیت 6 میں اس تعلیم کا اس کی جفت آیت سے موازنہ کرتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ تو زندہ خدا ہے۔ جیسا کہ یسایہ باب 9 آیت 6 میں یہ لکھا ہے کہ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ یہ کہا گیا ہے کہ ایک بیٹا بخشا گیا، مگر حقیقتاً بعد میں بیٹے کے طور پر آنے والا کون تھا؟ قادر خدا، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ۔ تثلیث کی تعلیم کو سمجھنے والے پطرس نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا ہے۔ دوسرے الفاظ میں پطرس نے یسوع کو یہ کہتے ہوئے اپنے ایمان کا اقرار کیا کہ تو وہ خدا ہے جس کی کتاب مقدس نبوت کرتی ہے۔ آیت 17۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا مبارک ہے تو شمعون بر یونا۔ یسوع نے یہ نہیں کہا تھا کہ تیرا ایمان غلط ہے۔ اس کے برعکس یسوع نے یہ کہتے ہوئے پطرس کو تسلیم کیا کہ تو نے درست جواب دیا ہے۔ کیا یسوع نے پطرس کو برکت نہیں دی تھی جو یقین رکھتا تھا کہ خدا زمین پر مجسم ہوئے، اور حتیٰ کہ آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں اس کے سپرد کرتے ہوئے اسے عظیم برکت بخشی تھی؟ آیت 17۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا مبارک ہے تو شمعون بر یونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے، اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلے گا۔ یوں یسوع نے براہ راست ابتدائی کلیسیا کے مقدسین کو مجسم خدا پر ایمان رکھنا سکھایا۔ نتیجتاً یہ ایمان ان کے ایمان کا قلب بن گیا تھا۔ اس زمانے میں بھی مسیحیت ایسا مذہب ہے جو مجسم خدا پر ایمان رکھتا ہے۔ کیا یہی وجہ نہیں کہ مسیحی کہتے ہیں کہ وہ یسوع مسیح پر اعتقاد اور ایمان رکھتے ہیں؟ یسوع پر ایمان رکھنے کا مطلب اس حقیقت پر ایمان رکھنا ہے کہ خدا بطور انسان زمین پر مجسم ہوئے تھے۔ اسی لیے یسوع نے پطرس کو مبارک ٹھہرایا، اور ابتدائی کلیسیا کے مقدسین نے کہا جو کوئی روح یسوع کا اقرار نہ کرے وہ خدا کی طرف سے نہیں، اور یہی مخالف مسیح کی روح ہے۔ دوسرے الفاظ میں کیا یہ بات واضح نہیں کرتی کہ خدا کے زمین پر مجسم ہونے پر ایمان رکھنے والے لوگ کیوں ایمان کی درست راہ پر چل رہے تھے؟ یوحنا کی کتاب کے پہلے باب کی پہلی اور 14ویں آیت میں یوحنا رسول نے مجسم خدا پر اپنے ایمان کے بارے میں گواہی دی تھی۔ پطرس رسول نے صاف صاف یسوع پر اپنے ایمان کا اعتراف انہیں یہ کہتے ہوئے کیا کہ آپ خدا ہیں جو اس زمین پر جسم پہن کر آئے ہیں۔ آگے ہم نئے عہد نامے سے فلپیوں 2 باب کھولتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ پولس رسول نے مجسم خدا کے بارے میں کیسے گواہی دی تھی۔ جس قسم کا ایمان ابتدائی کلیسیا کے مقدسین کا تھا، اس کی تصدیق کرنے کے بعد آخرکار ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نجات حاصل کرنے کی غرض سے ہمیں کس قسم کا ایمان رکھنا چاہیے۔ ہم فلپیوں باب 2 آیت 5 سے دیکھتے ہیں ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس نے اگرچہ وہ کون ہے؟ خدا کی صورت پر تھا، وہ خدا کی صورت پر تھا۔ کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خدا ہیں؟ خدا جب زمین پر آئے تھے تو انہوں نے کیا پہن لیا تھا؟ انہوں نے جسم پہن لیا تھا اور زمین پر یسوع نام سے آئے تھے۔
یہاں یہ وہ بات ہے جس کی پولوس رسول گواہی دے رہا ہے۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ وہ کون تھا جس نے فلپیوں کی کتاب درج کی تھی؟ یہ پولوس رسول تھا۔ پولوس رسول ایمان رکھتا تھا کہ خدا جسم میں زمین پر آئے تھے۔ پطرس بھی ایمان رکھتا تھا کہ خدا جسم میں زمین پر آئے تھے۔ یوحنا رسول، جس نے یوحنا باب 1 آیت 1 اور 14 لکھی تھی، اس کا بھی ان جیسا ہی ایمان تھا۔ تو پھر کیا یہ لوگ نجات حاصل کر پائے تھے یا نہیں؟ بے شک مجسم خدا پر ایمان رکھنے والے وہ سب تھے جو نجات حاصل کر پائے تھے۔ کتاب مقدس ہمیں واضح آگاہ کرتی ہے کہ جن کا ایسا ایمان نہیں تھا وہ لوگ ہیں جن میں مخالف مسیح کی روح ہے۔ اس زمانے میں جب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ خدا جس میں زمین پر آئے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہوئے رد عمل دکھاتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ عجیب مذہب نہیں ہے؟ تاہم وہ سچا ایمان جس کی کتاب مقدس گواہی دیتی ہے، اس حقیقت پر ایمان رکھنا ہے کہ خدا مجسم ہوئے تھے۔ ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ مسیحیت کے بنیادی عقائد میں سے یہ ایک ہے۔ صیون کے فرزندوں کے طور پر ہمیں اس زمانے کی روحانی حالت کو یہ سوچتے ہوئے درست طور پر سمجھنا چاہیے کہ پطرس کا ایسا ایمان تھا، پولوس کا ایسا ایمان تھا، یوحنا کا بھی ایسا ہی ایمان تھا۔ ابتدائی کلیسیا کے تمام مقدسین کا اس حقیقت پر مطلق ایمان تھا کہ خدا اس زمین پر مجسم ہوئے تھے۔ کتاب مقدس سے اس امر کو سمجھتے ہوئے آپ کو اور مجھے روح اور دلہن پر پختہ ایمان اور اعتقاد رکھنا چاہیے اور آخر تک ان کی پیروی کرنی چاہیے جہاں کہیں وہ ہمیں لے جائیں۔ یسایہ باب 9 کی طرف جاتے ہیں۔ پرانے عہد نامے کے انبیاء نے بھی نبوت کی تھی کہ خدا یقیناً جس میں زمین پر آئیں گے۔ اکٹھے یسایہ باب 9 آیت 6 کی نبوت دیکھتے ہیں۔ یسایہ باب 9 آیت 6، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ آیت 6 میں یہ لکھا ہے کہ خدائے قادر وہ کیا کریں گے؟ بچے کے طور پر پیدا ہوں گے۔ خدائے قادر لڑکا بنیں گے اور یقیناً ہمارے درمیان پیدا ہوں گے۔ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، اس نبوت کے مطابق وہ پیدا ہوئے تھے، اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ ہوگا۔ یسایہ نبی نے واضح بیان کیا کہ باپ نے جسم پہنا اور اس دنیا میں بیٹے کے طور پر پیدا ہوئے تھے۔ انبیاء، رسولوں اور ابتدائی کلیسیا کے تمام مقدسین نے گواہی دی اور اس امر کو ثابت کیا کہ خدا کو یقیناً ایک آدمی کے طور پر آنا اور ہمارے درمیان رہنا تھا۔ جب پولوس رسول نے رومیوں اور غیر قوموں کو خوشخبری کی منادی کی تھی تو اس نے اس حقیقت کی گواہی دی کہ جسم پہنے خدا زمین پر آئے ہیں۔ اس منظر کی تصدیق رومیوں باب 9 سے کرتے ہیں۔ یہ ایمان کی وہ قسم تھی جس پر ابتدائی کلیسیا کے مقدسین اعتقاد رکھتے ہیں۔ رومیوں باب 9 آیت 5 کی طرف جاتے ہیں۔ رومیوں باب 9 آیت 5، اور قوم کے بزرگ انہی کے ہیں، اور جسم کے روح سے مسیح بھی انہی میں سے ہوا، جو سب کے اوپر اور ابد تک کون ہے؟ خدائے محمود ہے، آمین۔ اس مقصد کے لیے خدا جو سب کے اوپر ہیں، انہوں نے کیا کیا تھا؟ وہ جسم میں آئے۔ ایک بار جب پولوس رسول نے سمجھ لیا کہ خدا جسم میں آئے اور ہمارے درمیان رہے، تو اس نے غیر قوموں کو اس امر کی منادی کی۔
अगरचे यस्सु जमीन पर जिस्म में आए थे, यस्सु कौन थे? ये वो मंजर है जब पौलुस रसूल ने रोमियो को ये कहते हुए मुनादी की थी कि यस्सु वाकई खुदा हैं। आयत 5 दोबारा देखते हैं, और कौम के बुजुर्ग उन्हीं के हैं और जिस्म के रूह से मसीह भी उन्हीं में से हुआ। जब ये कहा गया है कि जिस्म के रूह से मसीह, तो क्या इसका मतलब ये नहीं यस्सु जिस्म में पैदा हुए थे, जो सबके ऊपर और अबद तक कौन है? खुदाए महमूद है। आमीन। खुदा जिस्म में आदमी के तौर पर आए और हमारे दरमियान रह रहे हैं। वो वही हैं जिन पर तुम ईमान लाए और जिन्हें तुम यस्सु मसीह के तौर पर जानते हो। यूं पौलुस रसूल ने यस्सु मसीह के बारे में गवाही दी थी। यही वो ईमान था जो इब्तदाई कलीसिया के मुकद्दसीन का था। इब्तदाई कलीसिया जो कि खुदा की कलीसिया है का इस किस्म का ईमान था। ताहम जब हम तस्दीक करते हैं कि खुदा जमीन पर जिस्म में आए थे, तो आजकल कलीसियाएं इस पर यह कहते हुए ईमान लाने से इनकार करती हैं कि अरे नहीं, ये नहीं हो सकता, ये बिद्दत है। बिल्कुल यही बात फरीसियों और शरा के आलमों ने कही थी। तो फिर क्यों मसीहियों पर बिदती होने का इल्जाम लगाया था? क्योंकि वो दावा करते थे कि मसीही खुदा पर एक आदमी के तौर पर ईमान रखते हैं। ये एक किस्म की अजियत थी जिसमें से इब्तदाई कलीसिया के मुकद्दसीन गुजरे थे। इस जमाने में भी हम बिल्कुल वैसी ही अजियत से गुजर रहे हैं और उसी राह पर हैं जिस पर मुकद्दसीन चले थे। इसके मुतालिक हम अमाल बाब 24 देखते हैं। बाब 24 आयत 1। 5 दिन के बाद हननिया सरदार काहिन बाज बुजुर्गों और तरतुलुस नाम एक वकील को साथ लेकर वहां आया और उन्होंने हाकिम के सामने पौलुस के खिलाफ फरियाद की। जब वो बुलाया गया तो तरतुलुस इल्जाम लगाकर कहने लगा कि ए फेलिक्स बहादुर, चूंकि तेरे वसीले से हम बड़े अमन में हैं और तेरी दूर अंदेशी से इस कौम के फायदे के लिए खराबियों की इस्लाह होती है, हम हर तरह और हर जगह कमाल शुक्रगुजारी के साथ तेरा एहसान मानते हैं। मगर इसलिए कि मैं तुझे ज्यादा तकलीफ ना दूं, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू मेहरबानी से हमारी 2-1 बातें सुन ले, क्योंकि हमने इस शख्स को मुफसद और दुनिया के सब यहूदियों में फितना अंगेज और क्या पाया? नासिरों के बिदती फिरका का सरगरो पाया। यहाँ नासिरों के बिदती फिरका से क्या मुराद है? ये बिल्कुल ऐसे है जैसे यस्सु पर नासिरों के बिदती फिरका होने का इल्जाम लगाया जाए। उन्होंने ऐसा क्यों किया? यूहन्ना बाब 10 में दर्ज वाक्य पर गौर करें तो हम देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे यस्सु पर इल्जाम लगाया और उन्हें ये कहते हुए संसार करने के लिए पत्थर उठाए कि तू आदमी होकर अपने आप को खुदा बनाता है। फरीसियों और सदूकियों ने यस्सु पर और इब्तदाई कलीसिया के मुकद्दसीन पर बिदती होने की छाप लगाई थी, क्योंकि उनकी तालीमात में से एक जिस पर वो ईमान रखते थे ये थी कि खुदा जिस्म में आए थे। बस अगर हम मजहबी रहनुमाओं का ख्याल करें जिनके पास उन दिनों में इख्तियार था, उन्होंने इब्तदाई कलीसिया के मुकद्दसीन पर इल्जाम और बिद्दत की छाप लगाई। ये सच्चाई के बाइस था। आज भी बिल्कुल ऐसा ही है। 2000 साल पहले सिखाई गई सच्चाई को ही आज हम सिखा रहे हैं। इस वजह से हम भी सताए जाते, अजियत उठाते और हमारे साथ बिद्दतियों का सा सलूक किया जाता है। इब्तदाई कलीसिया से ईमान के तमाम आबाओ अजदाद जैसे कि पौलुस, पतरस और यूहन्ना ने निजात पाई और आसमान की बादशाही में दाखिल हुए थे। हमें भी निजात हासिल करने की गर्ज से हमारे भी ईमान का सतून खुदा जमीन पर जिसमें आए थे होना चाहिए। ऐसे ईमान के बगैर क्या हम कभी भी आसमान की अब्दी बादशाही में दाखिल हो पाएंगे? यीशु मसीह ने सयून में अपने सब फर्जंदों को यही तालीम और रहबरी बख्शी। मती बाब 11 से देखते हैं। बाब 11 आयत 2। और यूहन्ना ने कैद खाना में मसीह के कामों का हाल सुनकर अपने शागिर्दों की मार्फत उससे पूछवा भेजा कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि जो कुछ तुम सुनते और देखते हो जाकर यूहन्ना से बयान कर दो कि अंधे देखते और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते और बहरे सुनते हैं और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। और उन्होंने किसे मुबारक कहा? मुबारक वो है जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए।
یعنی محض میری ظاہری صورت کو نہ دیکھو، بلکہ ان کاموں پر غور کرو جو میں نبوتوں کے مطابق انجام دے رہا ہوں۔ دیکھو اور سمجھو کہ یہ کون ہے جو وہ کام انجام دے رہا ہے جو صرف مسیح یا خدا کر سکتے ہیں۔ یسوع نے کہا، مبارک ہے وہ جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے۔ جیسا ابتدائی کلیسیا کے مقدسین نے کیا تھا، ہمارا بھی اس حقیقت پر پختہ ایمان ہونا چاہیے کہ خدا جسم میں آئے تھے۔ یسوع نے صاف صاف کہا، میں تمہیں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں دوں گا۔ وہ قیمتی سچائی کیا ہے جو ہمیں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں حاصل کرنے کے قابل بناتی ہے؟ یہ مجسم خدا پر ایمان رکھنا ہے۔ صرف جب ہمارا ایسا ایمان ہو تو ہم یسوع کی تعلیمات اور کلمات کو قیمتی اور قابل قدر گردان سکتے ہیں، ورنہ کتنی ہی قیمتی تعلیمات ہمیں بخشی جائیں، ہم ان پر توجہ نہیں دیں گے۔ فریسیوں اور شرع کے عالموں نے یسوع کے کلمات پر توجہ نہیں دی تھی، مگر پطرس، یوحنا اور پولس جیسے رسولوں نے یسوع کے بولے ہر لفظ کو مطلق گردانا تھا۔ اب اس قسم کے ایمان کے ساتھ آئیں ہم نجات کی تحریک میں شریک ہوں جسے باپ اور ماں ساری دنیا میں انجام دے رہے ہیں۔ دعائیہ ہفتہ کے دوران میں امید کرتا ہوں کہ ہر کوئی توبہ کے خوبصورت کام کو عمل میں لاتے ہوئے مستعدی سے دعا کرتا ہے۔ آئیں ہم ابتدائی کلیسیا کے مقدسین کی مانند ایمان رکھیں اور آخر تک روح اور دلہن کی رہنمائی کی پیروی کرتے ہوئے خدا کی ابدی بادشاہی میں داخل ہوں۔ اس کے ساتھ میں آج کا وعظ ختم کرتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔